अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक बहुत अहम टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, और जानने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से यानी रोशनी के रिफ्लेक्शन से क्या मुराद ली जाती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये अहमियत हम लोग एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो एप्लीकेशन है यानी जो उसका इस्तेमाल है उससे हम लोग जानेंगे कि ये इतना ज्यादा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अहम क्यों है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रोशनी का जो रिफ्लेक्शन है वो किन कवानीन के तहत होता है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की भी बात करेंगे, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो अकसाम है उसकी भी हम इस ही वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करने से पहले इसकी अहमियत जान लेते हैं। तो आप लोग यहां पे देखो, ये आपको एक स्टूडेंट बैठा हुआ नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना ये स्टूडेंट। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, एक्चुअली ये किताब को रीड कर रहा है, इसको किताब भी नजर आ रही है और किताब के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। ये किसकी बदौलत इसको सारी चीजें नजर आ रही है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही बदौलत मुमकिन हो रहा है। एक्चुअली यहां पे क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में, ये तो हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं, लेकिन इसको एक बात से आप लोग समझो कि जब सूरज ग्रूब हो जाता है तो लाइट नहीं होती, तो उस वक्त क्या होता है, चीजें हम लोगों को नजर नहीं आती, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा होता जब सूरज ग्रूब हो जाता है। उसके बाद हम लोग कोई मोमबत्ती जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो उससे खारिज होने वाली जो रोशनी है वो तमाम सिमतों में फैलती है और पड़े हुए जो अजसाम होते हैं उनसे टकराती है, और टकरा के तमाम सिमतों में वापस जो है रिफ्लेक्ट होती है। उसमें से ही कुछ रोशनी की रेज हमारी आंख में भी दाखिल हो जाती है, जिससे हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। यानी जब सूरज निकलता है दिन के वक्त, उस वक्त सूरज से आने वाली रोशनी मुख्तलिफ चीजों पर पड़ रही होती है और वो रिफ्लेक्ट होकर मुख्तलिफ सिमत में जा रही होती है, और कुछ रेज हमारी आंख में भी जाती हैं रोशनी की, जिससे हम लोगों को वो चीजें दिखाई देते हैं। यहां पे देखें, एक्चुअली ये लाइट का सोर्स है एक यहां पे छत के ऊपर, इससे लाइट जो है वो खारिज हो रही है। एक सोर्स देखें यहां पे लैंप है, इससे भी रोशनी की रेज आ रही, और ये सारी रेज जो है आके इस किताब के ऊपर यानी इस बुक के ऊपर पड़ती हैं, और बुक इसका कुछ हिस्सा जज़ब कर लेता है और कुछ जो है वापस उस ही मीडियम में लुटा देता है, जो कि चारों सिमतों में फैल जाता है। और उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो इस इंसान की आंख में दाखिल होता है, जिससे इसको क्या होता है जी, इस बुक का जो है वो नजर आती है। यानी आप लोग इसको ऐसे ही समझ लो कि जब अंधेरा हो जाता है यानी लाइट नहीं होती तो हमको वो चीजें नजर नहीं आती। इसका मतलब है लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा, यानी रोशनी की रेज उस जिस्म पर पड़ती हैं और पड़ के वापस उसी मीडियम में नहीं लौट रही, तो इसलिए हम लोगों को वो चीजें नजर नहीं आ रही। अब स्टूडेंट, रोशनी के रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने से पहले कुछ टर्में हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो है वो रोशनी का सोर्स है। अब ये रोशनी का सोर्स जो है ये बल्ब हो सकता है, स्टूडेंट मोमबत्ती हो सकती है, ये स्टूडेंट जो है सूरज हो सकता है यानी सन हो सकता है। अब रोशनी के सोर्स से जो रोशनी खारिज होती है वो तमाम सिमतों में फैलती है। अब तमाम सिमतों में जो रोशनी की रेज खारिज हो रही है उनको हम ड्रा नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मान लीजिए कि एक रे मैं ड्रा कर रहा हूं जो कि रोशनी के किसी सोर्स से खारिज हो रही है, और जो रे रोशनी के किसी सोर्स से खारिज होती है उसको स्टूडेंट बोला जाता है इंसिडेंट रेज। नोट कर लीजिए कि वो वाली रेज जो रोशनी के सोर्स से खारिज होती हैं, यानी सूरज से खारिज होती होगी या मोमबत्ती से खारिज होगी या बल्ब से रोशनी खारिज होगी, उन रेज को बोलेंगे इंसिडेंट रेज। अब ये रेज क्या करती हैं, ये रेज जो है एक मीडियम का दूसरे मीडियम से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके किसी पॉइंट पर जाकर जो है ये पड़ती हैं। यानी नोट कर लीजिए यहां पे हमारे पास एक मीडियम जो है प्लेन मिरर है और दूसरा मीडियम जो है हवा है, और ये जो लाइन है यहाँ पे ये प्लेन मिरर और हवा को मिलाने वाली लाइन है, यानी दो मीडियम को मिलाने वाली लाइन है। अब इस दो मीडियम को मिलाने वाली लाइन पर जिस पॉइंट पर आके इंसिडेंट रेज जो है
وہ ٹکرائیں گی اس پوائنٹ کو بولیں گے پوائنٹ آف انسیڈنٹ. اب یہ ریز پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر ٹکرانے کے بعد واپس اس ہی میڈیم یعنی ہوا میں ہی لوٹ جاتی ہیں, تو لہذا اس ریز کو جو ٹکرانے کے بعد واپس پلٹی ہے اس کو بولتے ہیں ریفلیکٹڈ ریز. اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے, ایک ابھی تک ہم نے انسیڈنٹ ریز دیکھی ہے جو کہ کسی بھی لائٹ کے سورس سے خارج ہوتی ہے. اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ریز جو ہے ایک میڈیم کی کو دوسرے میڈیم کے ساتھ ملانے والی لائن پر کسی پوائنٹ پر جا کر ٹکراتی ہے, تو اس پوائنٹ کو بولتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنٹ. اور اس کے بعد ٹکرانے کے بعد واپس جو ہے وہ ریز جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے یعنی اسی میڈیم میں مڑتی ہے, تو اس کو بولتے ہیں ریفلیکٹڈ ریز. اب یہاں پہ جو پوائنٹ آف انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نارمل کھینچا جاتا ہے یعنی نارمل جو ہے نا عمود گرایا جاتا ہے. اب یہ عمود جو ہے نارمل جو ہے اس کو n سے ظاہر کیا جاتا ہے. انسیڈنٹ رے نارمل کے ساتھ جو زاویہ بناتی ہے اس کو اینگل آف انسیڈنٹ بولتے ہیں, اور ریفلیکٹڈ رے جو نارمل کے ساتھ زاویہ بنائے گی اس کو اینگل آف ریفلیکشن بولا جاتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ چکے انسیڈنٹ رے کیا ہوتی ہے, یعنی یہ وہ والی ریز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی لائٹ کے سورس سے خارج ہوتی ہیں. اس کے بعد پوائنٹ آف انسیڈنٹ یہ جو ہے ایک میڈیم کو دوسرے میڈیم کے ساتھ جو ملانے والی لائن ہوتی ہے اس کے اوپر پوائنٹ ہوتا ہے, اور اس ہی پوائنٹ پر آ کر انسیڈنٹ ریز جو ہیں دوسرے میڈیم کے اوپر پڑتی ہیں اور یہاں سے آگے ریفلیکٹ ہوتی ہیں یعنی واپس اسی میڈیم میں چلے جاتے ہیں. اس کو ریفلیکٹڈ ریز بولا جاتا ہے. اور اس پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر نارمل گرایا جاتا ہے, اور انسیڈنٹ رے اور نارمل کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اینگل آف انسیڈنٹ, اور ریفلیکٹڈ رے اور نارمل کے درمیان جو زاویہ ہوگا اس کو بولا جائے گا اینگل آف ریفلیکشن. اب اسٹوڈنٹ یہاں پہ نوٹ کیجئے اس بات کو کہ انسیڈنٹ رے اور نارمل n AON جو ہے ایک اینگل بناتی ہے جس کو اینگل آف انسیڈنٹ کہتے ہیں اور I سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. یعنی یہ انسیڈنٹ رے ہے OA اور یہ اس نارمل کے ساتھ جو زاویہ بنا رہی ہے AON بنا رہی ہے, اور اس اینگل کو بولیں گے اینگل آف انسیڈنٹ. اس کے بعد ہے ریفلیکٹڈ رے. اب ریفلیکٹڈ رے دیکھیں OB, یہ OB ہے, اور جو n کے ساتھ یہ اینگل بنا رہی ہے وہ ہے NOB, اور اس اینگل کو بولیں گے اینگل آف ریفلیکشن. آئی ہوپ آپ لوگ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پائے ہو کہ اینگل آف انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے, اینگل آف ریفلیکشن کیا ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹ ریفلیکشن آف لائٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. وین لائٹ از ٹریولنگ ان ا سرٹین میڈیم فال آن دا سرفیس آف این ادر میڈیم, یعنی جب روشنی کی ریز ایک میڈیم سے گزرتے ہوئے دوسرے میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے. اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے کہ جب روشنی کی رے ایک میڈیم سے گزرتے ہوئے یعنی ٹریولنگ کرتے ہوئے دوسرے میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے, a part of it turn back into the same medium, تو اس کا کچھ حصہ پہلے میڈیم میں واپس لوٹ آتا ہے. اس کو ریفلیکشن آف لائٹ بولتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہو. یہاں پہ ایپلیکیشن میں بھی دیکھیے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ روشنی کی ریز جو ہیں وہ ایک میڈیم سے گزرتے ہوئے یعنی ہوا سے گزرتے ہوئے اس بک پہ پڑ رہی ہیں. اب اس بک پہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بک جو ہے روشنی کی ریز کو کیا کرتی ہے, تمام سمتوں میں واپس ریفلیکٹ کرتی ہے, اور کچھ ریز جو ہیں وہ ہماری آنکھ میں بھی داخل ہوتی ہیں, وہ ریفلیکشن کے بعد ہوتی ہیں. تو اس ہی لیے ہمیں یہ آبجیکٹ جو ہے وہ نظر بھی آتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہو کہ جب روشنی کی ریز ایک میڈیم سے گزرتے ہوئے دوسرے میڈیم کی سطح پر پڑتی ہیں تو اس کا کچھ حصہ واپس اس ہی میڈیم میں لوٹ آتا ہے جس کو ریفلیکشن آف لائٹ بولا جاتا ہے. اب ہم لوگ یہاں پہ ریفلیکشن آف لائٹ کے قوانین دیکھتے ہیں. تو ریفلیکشن آف لائٹ دو قوانین کے تحت ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے, یہاں پہ جو انسیڈنٹ رے ہے اس کے بعد پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر نارمل جو ہے, یعنی انسیڈنٹ رے اور پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر جو یہ نارمل ہے یہ والا
اور ریفلیکٹڈ ریز تینوں ایک ہی پلین پر واقع ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے, انسیڈنٹ رے اور پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر جو نارمل ہے یہ والا, اور ریفلیکٹڈ رے تینوں ایک ہی پلین پر واقع ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ریفلیکشن آف لائٹ کا دوسرا لا ہے وہ یہ ہے کہ جو اینگل آف انسیڈنٹ ہے یعنی آئی, اینگل آف انسیڈنٹ آئی اینگل آف ریفلیکشن آر کے برابر ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ ریفلیکشن آف لائٹ کے قوانین ہے. اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کی جو اقسام ہے. ریفلیکشن آف لائٹ کی اسٹوڈنٹ دو قسمیں ہوتی ہیں, یعنی اگر ہم لوگ سرفیس کو دیکھیں آبجیکٹس کی تو دو طرح کی سرفیس ہوتی ہیں. اسموتھ سرفیس ہوتی ہیں یعنی ہموار سرفیس ہوتی ہیں اجسام کی, اور نا ہموار سطح ہوتی ہیں یعنی غیر ہموار سطح ہوتی ہیں, کھردراپن ہوتا ہے سطحوں میں. اگر تو ریفلیکشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہو اسموتھ سطح سے یعنی ہموار سطح سے اگر ریفلیکشن ہو تو اس کو ریگولر ریفلیکشن بولتے ہیں, یعنی باقاعدہ ریفلیکشن بولتے ہیں. اور یہ ریفلیکشن جو ہے ایک پیٹرن کے تحت ہوتی ہے, یعنی ان میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے. جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ انسیڈنٹ ریز ہیں, اور یہ ساری انسیڈنٹ ریز جو ہیں یہاں سے سورس سے آ کر جب یہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کو ملانے والی جو لائن ہے اس سے ٹکراتی ہیں. اگر ایک میڈیم کو دوسرے میڈیم سے ملانے والی لائن جو ہے وہ ہموار ہے تو دیکھیں پھر یہاں پہ کیا ہوگا, ایک ترتیب سے ریفلیکشن ہوگی, یعنی ریفلیکٹڈ رے ایک ترتیب کے ساتھ ریفلیکٹ ہوں گی, اور اس طرح کی ریفلیکشن کو جو ہے وہ ریگولر ریفلیکشن بولیں گے یا باقاعدہ ریفلیکشن بولیں گے. اور جب روشنی کی ریز جو ہے ایک میڈیم سے گزرتے ہوئے دوسرے میڈیم کی جو سرفیس ہے وہ اگر رف ہے یعنی نا ہموار ہے یا غیر ہموار ہے اس کے ساتھ ٹکرائیں گی تو ان کی جو ریفلیکشن ہے وہ اسٹوڈنٹ بے ترتیبی ہوگی. جس طرح سے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رف سرفیس ہے, اور جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ریز اس رف سرفیس سے ٹکراتی ہیں تو ٹکرانے کے بعد دیکھیں ان میں جو ریفلیکشن ہے وہ بے ترتیبی ہو جاتی ہے, یعنی رینڈم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جو ریفلیکشن ہوگی جو کہ رف سرفیس سے ہوگی اس کو بولیں گے کہ یہ irregular ریفلیکشن ہے. یعنی ریفلیکشن کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ریگولر, ایک ہوتی ہے irregular. ریگولر جو ہے اسموتھ سرفیس یعنی ہموار سطحوں سے ہونے والی ریفلیکشن ہوتی ہے, اور جو یہاں پہ irregular ہے وہ رف سطحوں سے یعنی غیر ہموار سطحوں سے ہونے والی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سفیریکل مرر کی, اور وہ ویڈیو آپ لوگوں کو اسی وقت مل پائے گی جب آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دو گے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو گے. اگر آپ لوگ اس چینل پر فرسٹ ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا. اوکے دوستو, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, بائے.